السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. معذرت تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، اس کی معذرت. اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان گیسٹ موجود اسٹوڈیو میں جناب صلاح الدین حیدر صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے خبروں کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا خبریں. ظاہر ہے ابھی تک تو جو خبریں چل رہی ہیں انہی کی مزید تفصیلات ہیں، کوئی خاص نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بہرحال روزنامہ جنگ کی سرخی، ممنوعہ فنڈز لیے تحریک انصاف کا اعتراف. جواب میں کہا گیا قابل اعتراض فنڈز باہر خرچ کیے گئے، پاکستان میں آنے والے فنڈز جائز ہیں. جسٹس بندیال. پی ٹی آئی نے غیر ملکی فنڈنگ کے بارے میں جو دستاویزات عدالت میں جمع کروائیں وہ جعلی اور خود ساختہ ہیں. وکیل اکرم شیخ. فائرہ کو معلومات نہ دینے پر اس ریکارڈ کو بوگس کہہ دیں چیف جسٹس. شاید سرخی دیکھتے ہیں جنگ اخبار کی ہی. پاناما کیس، نیب نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف 4 ریفرنسز دائر کرنے کا اعلان کر دیا. حدیبیہ کیس میں بھی اپیل کا فیصلہ. ریفرنسز جے آئی ٹی رپورٹ کی روشنی میں اسلام آباد اور راولپنڈی کی احتساب عدالتوں میں دائر ہوں گے. نیب اور ایف آئی اے کے پاس موجود اثاثوں کے ریکارڈ کو بھی استعمال کیا جائے گا. روزنامہ ایکسپریس کی آج کی دیکھتے ہیں سرخی اور شہ سرخی. پاناما فیصلے پر عمل درآمد شروع. شریف خاندان ڈار کے خلاف نیب کے 4 ریفرنس منظور. شہ سرخی دیکھتے ہیں حزب اختلاف مشترکہ امیدوار لانے میں ناکام. شاہد خاقان کے مقابلے میں اپوزیشن جماعتوں کے 5 امیدوار. وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا. انگریزی اخبارات بھی دیکھتے ہیں. پی ٹی آئی accused of submitting fake documents to Supreme Court. Sharifs discuss new PM's election. NAB set to file 4 references against Sharifs. Who will succeed Nawaz? MPs decide today. Military cooperation, pillar of Pak-China ties Chinese envoy. PTI admitted getting prohibited funds. Petitioners Council. NAB to file 4 references against Sharifs. تو جناب میرا پہلا سوال ہوگا جناب صلاح الدین صاحب سے. صلاح الدین صاحب، ابھی سب کے سامنے جو صورتحال ہے ظاہر ہے وہ تو ہے. پہلے جو آج وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے، 5 امیدوار ہیں میدان میں اور شاہد خاقان عباسی تو ہیں. کیا تبصرہ آپ کا؟ یہ تو سیدھا سادہ انتخاب ہے. شاہد خاقان عباسی کو روک نہیں سکتا. ہاں، اس لیے کہ 342 کے ہاؤس میں 172 چاہیے ان کو ووٹ. ان کے پاس 188 ووٹ آلریڈی ہیں. حلیف جماعتوں کے ووٹ میں آج 214 ہو جاتے ہیں. صحیح. کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، آرام سے نکل جائیں گے. اور دوسرے کہ اپوزیشن اگر شاید ایک متفقہ ایک امیدوار کھڑا کرتی سب مل کر کے، تو یہ چانسز مواقع آ سکتے تھے کہ آپ اپنی جتنی کمزوریاں ہیں وہ نواز شریف کے لوگوں کو اندر سے توڑ لیں. صحیح. اور اپنا الیکشن کرا دیں اور گورنمنٹ ڈیفیٹ ہو جائے. صحیح. یہ بہت بڑی شکست ہوتی ہے حکومت کی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور عمران خان نے کر ایک اور جو انہوں نے جلسہ کیا تھا شکرانے کا اسلام آباد میں اس سنڈے کو، اس میں انہوں نے وہاں پہ آسواری کو بھی لپیٹ دیا کرپشن کے. تو پیر پارٹی اور ناراض ہو گئی. تو میرا خیال ہے یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے اپوزیشن کی. اپوزیشن کو چاہیے تھا اس وقت یونائٹ ہو کر کے ایک نواز شریف خاندان کے اوپر ایک اگر برا وقت آیا ہے کسی طرح سے کہہ لیں آپ اس کو، تو اس کا ان کو بھرپور اپوزیشن کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، جو نہیں کر سکے. اچھا، اس بات پہ اصرار کیوں کیا جاتا ہے مشترکہ امیدوار کے حوالے سے؟ نہیں، مشترکہ امیدوار دیکھیں نا، ہاؤس کا ایک نمبر ہے 342 کا ہاؤس ہے، جس میں نامنیٹڈ ممبر بھی ہیں، الیکٹڈ ممبر بھی ہیں. اب اس کے اندر آپ اگر الیکشن پرائم منسٹر کا الیکشن ہاؤس کرتا ہے، ہاؤس آف لیڈر. اس میرے اپنے خیال میں یہ پتہ نہیں، کانسٹیٹیوشن پہ میں اتنا ماہر نہیں ہوں، میں ماہر قانون نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی انٹرم پرائم منسٹر کے لیے ضرورت نہیں تھی. ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے. ہاں، یہ بھی سوال ہے. یہ اس لیے کہ 45 دن کے لیے شاہد خاقان عباسی کو بنانا اور پھر ان کو بغیر الیکشن کیے ہوئے شہباز شریف یا کوئی بھی نمائندہ نون لیگ کا آ سکتا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے. اس کو 6 مہینے کے اندر الیکشن نیشنل اسمبلی کا کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا. تو کل بھی دے سکتے تھے وہ، لیکن میرا خیال اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں طریقہ کار اختیار کیا، مجھے نہیں معلوم. لیکن بہرحال
یہ اب دیکھیں، اب میرا خیال ہے کہ پرابلم جو مسئلہ مجھے سب سے بڑا نظر آ رہا ہے وہ کہ ٹھیک ہے اپوزیشن متحدہ امیدوار تو نہیں لا سکی، لیکن شہباز شریف کے خلاف ریفرنسز ضرور فائل کرے گی وہ۔ ماڈل ٹاؤن کا قصہ ریوائیو ہوگا 14 جس میں لاشیں گری تھیں مناج القرآن کے اندر آج سے 2-3 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف کے خلاف حدیبیہ شوگر مل کا کیس ہے، وہ بھی آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور کورٹ میں معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کون ایکسیپٹ کرتا ہے، کون تسلیم کرتا ہے، کون نہیں کرتا، لیکن معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ اچھا صلاح الدین صاحب یہ بھی فرمائیے گا، ظاہر ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے نواز لیگ کا، اور ان کی اسٹرینگتھ پنجاب ہی ہے اگر بات کریں۔ ان سارے معاملات کی وجہ سے جو تعطل کا شکار نظر آتی ہے صوبائی حکومت بھی، میرا خیال ہے کافی حد تک وہ مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال کچھ دگرگوں ہے صورتحال، اور وفاق کی پنجاب کی صورتحال، اور وفاق میں تو جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اب جس طرح آپ فرما رہے ہیں اور جو نام لیے جا رہے ہیں، بفرض محال اگر کہتے ہیں کہ ثناء اللہ صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ کے لیے نامنیٹ کیا جاتا ہے، انتخاب، وہ ظاہر وہ تو آلریڈی ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، الرحمان کا نام بھی ان کا بھی نام آ رہا ہے، لیکن اگر ہم رانا ثناء اللہ کی بات کریں تو ماڈل ٹاؤن سانحہ میں تو وہ بھی کو اکیوزڈ ہیں، تو یہ تو ایک عجیب آئینی اور سیاسی تعطل کی طرف مزید دھکیل رہی ہے نواز لیگ ان سارے معاملات۔ مسئلہ جو آئے گا سب سے بڑا مسئلہ مجھے میری نظر میں، لوگ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، آپ بھی کریں نہ کریں، مجبوری ہے، ہو سکتا ہے مجھے کہنے پہ میرے لسنر برا والا کہیں، نون لیگ تو یقیناً کہے گی، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی خاندان کی، اور یہ جو موروثی سیاست ہمارے ملک میں چلتی ہے یہ ہندوستان میں بھی ہے، تھی، اب تو نہیں ہے۔ نہرو کے بعد ان کی بیٹی اندرا گاندھی، اس کے بعد راجیو گاندھی پرائم منسٹر بنتے رہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ ایک کے بعد ایک ان کے پاس لیڈرشپ کا فقدان تھا کانگریس میں، تو وہ کر دیا انہوں نے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 1977 میں جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی اندرا گاندھی نے، میں آپ کو تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں، تو مراد جی یہ جیل میں چلی گئی، الیکشن ہار گئی، مراد جی صاحب پرائم منسٹر بن گئے، مراد جی، لیکن اس کے بعد بھی یہ پلٹ کے آئی، اس لیے کہ اس میں بہت بڑا رول مومنہ قدوائی کا تھا، محسنہ قدوائی کا، رفیع احمد قدوائی کے نواسی ہیں، وہ ان کے قدوائی تھا، وہ اپنی رائے بریلی کی سیٹ خالی کر کے انہوں نے اندرا گاندھی کو الیکٹ کروایا۔ تو ایک مسئلہ ہندوستان میں آیا تھا، لیکن کانگریس ابھی بھی باہر ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، واجپئی کی حکومت آئی ہے، آج کل نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں، دنیا بھر میں آتی ہیں، ڈیموکریٹس ریپبلکن امریکہ میں ہوتا ہے، یہ کنزرویٹو یا لیبر انگلینڈ میں آتی ہے، 2 پارٹی سسٹم جہاں جائے وہ بہت اچھا ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی اس وقت 2 پارٹی سسٹم ہے، پیپل پارٹی تھی، نواز لیگ آئی، لیکن اب وہ پارٹی جو ہے اپنے کرتوت کی وجہ سے 5 سال میں بالکل پنجاب میں ایلیمنیٹ ہو گئی ہے، اور وہ لاکھ میٹنگ کرنے کی کوشش کر لی انہوں نے، بلاول نے، زرداری نے، لاہور میں بیٹھ کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے، کہ وہ ریآرگنائز کرے، لیکن ان کے پاس بہت ساری لائبلٹیز بہت ہیں، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، منظور بھٹو، اب یہ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پاس اچھا آدمی ہے، وہ قمر زمان کائرہ ہے، لیکن اس کو یہ آگے آنے نہیں دیکھتے جی زیادہ۔ وہاں پہ بھی آپ کی قطع کلامی مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی سندھی پنجابی کچھ تفریق سی نظر آتی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ دیکھیے سندھی پنجابی اگر آپ بات چھڑیں گے تو ہمیں 1972 کے لینگویج رائڈ پہ چلے جانا پڑے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جن حالات میں ملک سنبھالا، ملک ٹوٹ چکا تھا، 16 دسمبر 1931 کو سقوط ڈھاکہ ہوا، 20 دسمبر کی 1931 کی رات کو یہ آ کر کے 1 بجے انہوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صدر مملکت کو سنبھالا، اس لیے کانسٹیٹیوشن تھا نہیں آپ کا، کانسٹیٹیوشن بنا تو 1973 میں یہ وزیر اعظم بن گئے، لیکن اس وقت بھی ان کو چاہیے تھا کہ 2 غلطیاں کی ذوالفقار بھٹو نے، ایک غلطی کی نیشنلائزیشن کر لیا، اکنامی کو چاہیے تھا اس وقت بوسٹ، یہ سارے انٹرپرنورز کو، بزنس مین کو، پینرز کو، بینکرز کو بلاتے کہ بھائی آپ بنوائیے چلائیے، جیسے بنگلہ دیش نے کیا تھا، بنگلہ دیش ٹوٹنے کے بعد اسفانی سب بھاگ لے، انہوں نے واپس بلایا ان کو، کہ تمہاری محنت چلاؤ، ملک چلانا ہے، اور آج چلا رہا ہے، ہم سے اچھی پرفارمنس ان کی اکنامی کے بلے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کیا، ایک غلطی کی، ملک پیچھے چلا گیا، انشورنس کمپنی نیشنلائز ہو گئی، بینک نیشنلائز ہو گئے، بہت بڑے بڑی انڈسٹریل ایریاز، آٹوموبائل کمپنی۔ دوسرا پرابلم یہ آیا کہ جو ممتاز بھٹو کا کارنامہ تھا کہ 1972 میں لینگویج رائٹ کی وجہ سے سندھی مہاجر کی تفریق شروع ہوئی،
یہ تفریق اس وقت نواز شریف نے نعرہ لگایا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ میں لگ گئی آگ. تو اب یہ بے نظیر نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا اور اس نے پنجاب میں جا کے گھر گھر کہا کہ یہ کیا نعرہ ہے, میں پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, ہم بھی پاکستانی, تم پاکستانی. یہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ صوبائیت بڑھتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, موجودہ جو اس وقت سیناریو ہے, مجھے آپ یعنی وہی جو بھی آپ نے خود بھی یہ بات کی تھی کہ کیا یہ بہتر فیصلہ نہ ہوتا کہ 2-3 مہینے کے لیے عبوری سیٹ اپ آتا ہے, مطلب ارلی الیکشنز کی ایک آپشن ان کے پاس موجود تھی. اس میں تو اسمبلی تحلیل کرنی پڑ جاتی. جی بالکل کرنی پڑتی. نہیں تو کیا اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ ڈیلے کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے سینٹ والا الیکشن فضا, ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جو آپ جو تجویز دے رہی ہیں اس وقت جو آپ کے ریمارک آئے ہیں کہ اگر فرض کی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ چلیے صاحب نواز شریف تو پرائم منسٹر ہٹ گئے, سپریم کورٹ نے ڈال دیا, مجبوری ہے, لیکن اگر اس وقت یہ اعلان اسی وقت اعلان کر دیتے کہ ایک ہفتے ہوئے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اعظم صدر مملکت کو مشورہ دو, اسمبلی تحلیل کر دو, فریش الیکشن آرڈر, یہ جیت جاتے اور بڑی میجورٹیز جیتتے. سمپتھی ووٹ ہوتا ہے. دوسری یہ کہ اسلام عمران کوئی اپوزیشن ہے نہیں پنجاب میں, عمران خان کی وہ پوزیشن اس پر پنجاب میں نہیں ہے جو ہو سکتا ہے آئندہ 4 مہینے میں وہ گین کر جائے, وہ گلی گلی جائے گا, کہیں گے تو کرپٹ لوگ ہیں یہ, ان کے خلاف تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہے, ان کے خلاف تو اساسے ریفرنس فائل ہونے والے, تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھا لے عمران. اور یہ میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر تحلیل کر کے فریش الیکشن کرتے ہیں, لیکن نہیں کیا. مجھے ابھی بھی تعجب ہے کہ انٹرنم پرائم منسٹر کی ضرورت کیا ہے, اور اگر کر لیے تو پھر اس کے بعد کر لیں, مطلب ابھی بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنم پرائم منسٹر آئے چاہے خاقان عباسی صاحب اور وہ آ کر کے صدر مملکت کو یہ کہیں کہ جی آپ اسمبلی تحلیل کر کے نئے الیکشن کرا دیں. لیکن تھوڑی پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف خاندان کو رسک لینے پہ مجبور نہیں کر سکتے آپ, ان کے ذہن میں ایک عجیب سے ان کی ذہنیت عجیب ہے. اچھا اب ذرا جو اس وقت زیر سماعت مقدمہ عمران خان کے حوالے سے چل رہا ہے, غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے, اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ممنوع فنڈز کے لیے تحریک انصاف کا اعتراف, کیونکہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں, اسپیکولیٹو ہوتی ہے ساری گفتگو, کہ کورٹ یہ کر نہیں سکتی کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی سملیرٹی کورٹ کو فیل ہو تو ایک کیس میں کوئی دوسرا فیصلہ آئے. میں ممکنہ نااہلی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں عمران خان صاحب کی. اس میں پلی یہ لی گئی ہے کہ انگریزی اخبار کے کسی اس میں کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سے ذرائع سے یہ پیسے آئے, تو کیا یہ ان کو پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, عمران خان اس الزام سے مبرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا, تحریک انصاف کی چیز ہے, تحریک انصاف کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ کر رہا ہے نا. جی ہاں, شوکت خانی کی فنڈنگ پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ شوکت خانہ میں ایک آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی, نمل یونیورسٹی میاں والی بنائی, اس کے گھر گھر جا کے اس نے چندہ لیا, پاکستان میں لیا, پاکستان سے باہر لیا, امریکہ گیا, لندن گئے, دبئی گیا, سب جگہ چندے میں چندہ دیا لوگوں نے ان کو. تو انہوں نے ایک چیز کھڑی کر دی اور وہ پاکستان کی ملکیت تو وہ کہتا ہے میری ملکیت تو نہیں, پاکستان کی ملکیت. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ 75% 5 ارب روپے سالانہ کا فری علاج ہوتا ہے شوکت خان, جو کہ بہت بڑی بات ہے اگر صحیح ہے تو, مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ پہ آبجیکشن آ سکتا ہے فورن فنڈنگ میں. ملک سے اگر فنڈنگ آتی ہے, لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, احتیاط دیتے ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی, ہر جگہ ہے لوگ احتیاط دیتے ہیں, احتیاط جمع کرتے ہیں, وہ لیگل ہے. لیکن فورن فنڈنگ آنا یہ سوال آئے گا سپریم کورٹ کے سامنے, اور آیا ہے. اور اس میں دیکھیں عمران کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے. لیکن وہ یہ کہے گا مجھے نہیں معلوم کہاں سے فنڈنگ آئی. اگر وہ فنڈنگ جماعت میں آ رہی ہے اور جماعت اس کے کر رہی ہے, پھر سوال یہ اٹھے گا کہ آپ نے اس کو دکھایا کیوں نہیں؟ آپ چیئرمین ہیں پارٹی کے, آپ نے اس کا حساب کیوں نہیں لیا؟ یہ بڑا ٹرکی سوال ہے. عمران خان اس وقت, اور جو حنیف عباسی یا دوسرے لوگ بار بار, حنیف عباسی کی پٹیشن ہے یہ, جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو عمران خان بھی گئے, نااہل یہ بھی ہوں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم کورٹ کے فیصلے کو قبل از وقت تبصرہ نہیں کر سکتے. جیسے جانے سوال جواب وہ کیا کرتے ہیں, ریمارکس کیا دیتے ہیں, وہ ریمارکس کی اہمیت اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, وکلا کیا کرتے ہیں, لیکن وہ فیصلے میں آتا ہے کہ نہیں دیکھنا. نہیں, ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی, فاروق حیدر صاحب کے, راجہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے بھی کچھ تنازع کھڑا ہوا ہے, اور وہ کل اس دن کے بعد سے بارہا وہ اس کی تردید بھی کر چکے ہیں, معذرت بھی کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف پہ کہ نہیں, وہ
بات پیر پارٹی نے بھی کہا ہے. ہاں انہوں نے بھی کہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کشمیر کے بارے میں جو کہ آپ کا 70 سال کا موقف نہیں ہے. صحیح. آپ ایک موقف قائم ہے کہ کشمیریوں کو خود استصواب رائے کا حق دیا جائے ان کو. اور جو پچھلے 8 مہینوں سے کشمیر جو موومنٹ چل رہی اتنی بڑی موومنٹ جو حق خود ارادیت کی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. اور ہندوستان کی 6 لاکھ فوج یہاں تک کہ نریندر مودی آج تک جا نہیں سکے کشمیر کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اور اس وقت لائن آف کنٹرول پہ ڈائیورجن کرتے ہیں وہ فائرنگ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں اللہ کرتے بلا کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت راجہ فاروق حیدر وہ سٹنگ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے. بالکل صحیح. ان کو اس قسم کا بیان دینا نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستان سے ان کے پر غداری کا مقدمہ چل سکتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اس کو معافی مانگے قوم سے اور بتائے کہ صاحب ابھی ان کا زبان لڑکھڑا گئی. جی اور پھر وہ کہہ رہے کہ میں نے مطلب وہی کہ ٹویسٹ ہوا ایجنسی کی. نہیں یہ کوئی معافی نہیں ہے. آپ کہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی معافی مانگتا ہوں قوم سے. قوم کا موقف جو ہے میرا موقف. بالکل ٹھیک ہے جی. انہی نکات پر بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے اور دیگر موضوعات بھی ہمارے سامنے ہیں بات کریں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے. وزیر اعظم بن کر وہیں سے سلسلہ جوڑوں گا جہاں پر ٹوٹا تھا. دوسری جانب شاہد خاقان کی نامزدگی سپریم اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور صلاح الدین صاحب پی ٹی آئی نے تو کہا ہی ہے کہ وہ خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی اعتراضات اٹھائیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پوری سچویشن کو؟ دیکھیں وہ کیسز کورٹ میں چلے گئے تو کورٹ اب فیصلہ کرے گی کہ کیا نہیں. جہاں تک میں شاہد خاقان عباسی کو جانتا ہوں میں بہت پہلے جانتا ہوں. جو پی آئی کے چیئرمین تھے جب سے میری ان سے جان پہچان ہے میری عزت احترام کا ایک رشتہ میں نے. کبھی کبھی فون بھی کر لیتے ہیں مجھے. وہ پچھلے 7-8 مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال ایئر بلو کے بارے میں جو انہوں نے دبی الفاظ میں ان کے پر الزامات لگے اور کیا الزامات لگے. ایک حادثہ ہو گیا ایئر بلو. حادثہ تو کسی ایئر لائن کو بھی ہو سکتا ہے. اس میں اس کے چیئرمین کا یا اس کے اسٹاف کا تو قصور نہیں ہوتا ہے انسانی غلطی ہوتی ہے. حادثہ ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی میری نظر میں ایک انتہائی شریف النفس انسان ہے. ان پہ بدعنوانی کا کوئی کردار کبھی الزام آیا نہیں آج تک. ان کے والد کو بھی جانتا تھا. وہ ایک حادثے میں جو اجڑی بلاس کہا تھا منسٹر تھے وہ انتقال کر گئے تھے. اور یہ ان کے بڑے بھائی آنے والے تھے سیاست میں لیکن وہ چونکہ زخمی ہو گئے تھے ان کے پیر ویر ٹوٹ گئے تھے اس لیے یہ حادثہ حتاتی طور پہ آ گیا. ان کی قسمت تھی اب یہ زیادہ بن رہے ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھا ہوتا ہے تقدیر میں. لیکن میرا خیال میں ان کے الزام میں صداقت نہیں ہوگی اور میرا خیال یہ پٹیشن ڈسمس ہو جائے گی. لگتا ہے ایسا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم دوسرے موضوع کی طرف جائیں. متحدہ سے بھی رابطے کیے خورشید شاہ صاحب کی جانب یعنی پیپلز پارٹی نے بھی کیے اور نون لیگ نے بھی کیے. باتیں بھی کیے. ہاں جی. تو متحدہ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کو ہو سکتا ہے کہ ووٹ دیں. لیکن میرا سوال جو آپ سے یہ ہے کہ کیا متحدہ کے لیے یہ اچھا موقع نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی مطالبات کی لسٹ سامنے رکھے خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیے متحدہ نے ابھی تک تو فیصلہ نہیں کیا. آج شاید کوئی فیصلہ کر لے اس لیے کہ آج ووٹنگ ہے پرائم منسٹر کی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 2 آدمی ان کے پاس 9-0 گئے تھے متحدہ پہ جب شاہد خاقان عباسی نے رابطہ قائم کیا کہ جی آپ کی حمایت کی ضرورت ہے ووٹوں کی. متحدہ کے 15 MLAs ہیں شاید اور 8 سینیٹر ہیں. سینیٹر کا تو کوئی رول نہیں ہے MLAs الیکٹ کریں گے نہیں 15 ووٹ بہت ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ جب آپ 9-0 تشریف لائیں بات کریں اور یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے. نہیں 9-0 نہیں سر اب جب ان کا سوری بہادر آباد ہاں ٹھیک ہے ٹیمپریری عارضی گئے. مجھے یقین ہے کہ تفصیلات تو نہیں آئی کہ کیا بات ہوئی لیکن مجھے یقین ہے کہ MQM جو ہے وہ بہت شاطر ہے مذاکرات کرنے میں. ایسے نہیں انہوں نے کچھ کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ یہ بتائیے کراچی میں پیسے کیوں نہیں ملیں گے آپ دیں گے کہ نہیں. آپ وزیر اعظم ہیں وفاق سے پیسے نہیں مل رہے ہیں. وفاق کے بہت سارے صوبے کٹائی میں پڑے ہوئے ہیں. کراچی کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے سندھ کی طرف سندھ حکومت کی طرف سے جو اس کا حق ہے. میئر کو اختیارات دی جا رہے ہیں. یہ سب مطالبات انہوں نے رکھے ہوں گے. کون سے مطالبات منظور ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے ان کی بات بنتی بھی ہے نہیں بنتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اس لیے کہ آج جب اگر متحدہ فتح کیجیے
15 ووٹ لے کے خالد خان عباسی کو نون لیگ کو دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ طے پا گیا اور یہ طے شاہ خان عباسی کے دور میں نہیں ہوگا، یہ شہباز شریف کے دور میں بھی چلے گا آگے، اور یہ وفاق کا حکومت وفاق کا رول بہت بڑا ہوگا کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو متحدہ ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چلو ٹھیک ہے جی، کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میں ریاض بول رہا ہوں لاہور سے۔ فرمائیے۔ میں نے یہ بات کرنی تھی NA 122 ہے حلقہ سردار ریاض صادق صاحب کا، ٹھیک ہے، یہ اس کی UC 120 ہے جی، تو وہاں پر گندگی کے ڈھیر ہیں اور اتنا گند ہے کہ جتنی سوچ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کم از کم ان کو یہ تو چاہیے نا کہ کبھی یہ ایک حلقے میں جاتے ہیں، اب انہوں نے جو ہے نا 120 میں سارے اپنے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، وہاں پر سرکاری مشینری لگا دی ہوئی ہے تاکہ وہ سارے کام کریں۔ آیا تو یہ جو سردار ریاض صادق صاحب کا حلقہ یہاں ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ کبھی آپ اپنی ٹیم بھیجیں اور بھیج کے یہاں چیک کروائیں کہ یہاں پر حال کیا ہے ہمارا ادھر سے گزرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اتنی سمیل آتی، کوئی مہمان ہمارے گھر نہیں آتے بچوں۔ ٹھیک ہے جناب عالی، یہ تو ایک عام شکایت ہو چکی ہے پورے ملک میں صفائی کی صورت ہے۔ وہ ان کا کہنا یہ کہ 122 جو حلقہ ہے ایاز صادق صاحب کا، 122 ایاز صادق صاحب کا، کہہ رہے ہیں انتہا سے زیادہ گندگی ہے، اور ان کی شکایت یہ ہے کہ منتخب نمائندے اپنے حلقوں میں تو کام کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ مسئلہ پورے پاکستان میں ہے، کراچی سمیت پورے پاکستان میں، فرنٹیئر میں بھی ہے جہاں عمران خان بہت زیادہ شور جاتے ہیں کہ بڑی اچھی حکومت ہے، وہاں بھی بغاوت ہو چکی ہے ان کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں جی حکومت چینج۔ پرابلم یہی ہے کہ کوئی پاور ڈی سینٹرلائزیشن پہ یقین نہیں رکھتا ہمارے ملک میں۔ آپ کو MPs کو لیجسلیشن کرنے کا حق ہے، لوکل باڈیز کو پاور دینی پڑے گی جو نہیں دے رہے نہ اسلام آباد میں، نہ لاہور میں، نہ کراچی میں، کہیں بھی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب چائنا کی طرف ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ جو 90 سال کی تقریبات منائی جا رہی ہیں پیپلز لبریشن آرمی کی، اور ہم جس طرح سے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی میرے خیال ہے بڑی اچھی کہیے یا جو بھی کہیے علامت ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور چین کا فوجی تعاون، اکنامک فرنٹ پہ تو ہم بہت عرصے سے، اور سی پیک سب کے سامنے، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، خاص طور پہ ابھی ایلس ویلز نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، جس پر وہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے افغان پالیسی کے اوپر اب کوئی نئی حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سارا سیناریو آپ کے سامنے، کالر ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام سجاد بھائی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے سعودی عرب میں ایک دستور ہے جی کہ جو حکمران ہیں ان کے خاندان کو یہ رائٹ ہوتا ہے، خاندان کے کچھ لوگوں کو شورا بنی ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ اور ولی عہد کا یعنی کہ انتخاب کرتے ہیں، تو یوں پاکستان میں جو ہمارے سیاسی خاندان ہیں ان کے اندر ایسے کیوں نہیں شورا بنتی کہ وہ حکمران کا اور ان کے ولی عہد کا انتخاب کرے؟ یہ آپس میں جگڑتے رہتے ہیں اور لوگوں میں پریشانی پیدا ہوتی ہے، عوام میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں پاکستان کے، تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ نواز شریف کی مرضی کی ہوں گے۔ تو یہ ایسا جھگڑا جو ہے یا اختلاف جو ہے یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہتر جواب تو صلاح الدین صاحب دے سکیں گے، لیکن میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ جمہوری اقدار کا بہتر طور پہ نہ پنپ سکنا شاید اس کی ایک وجہ ہوگی۔ جی سر آپ فرمائیے۔ بہت اصل میں پرابلم آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جمہوریت وہ جڑ نہیں پکڑ سکی۔ دیکھیے اتنا آسان نہیں ہوتا، ہم برطانیہ کی جمہوریت بہترین جمہوریت کراتی دنیا میں اس وقت، 850 سال کے بعد انہوں نے یہ جمہوریت کا روایت قائم کی، آہستہ چلتے گئی۔ امریکہ میں 237 38 سال 1776 کے بعد جمہوریت قائم ہوئی، اور آج انہوں نے ادارے مضبوط کر دیے انہوں نے، اس لیے وہاں کوئی رول ریگولیشن وہ نہیں کرتا اور کوئی پولیس کو انٹرفیئر نہیں کرتا بیچ میں، اپنا ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے، اس لیے جمہوریت وہاں چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت ابھی قدم نہیں جما سکی ہے، روٹس نہیں آئے اس کی وجہ کہ اس سے مداخلت بہت ہوتی ہے۔ جیسے آپ مال ٹاؤن کا قصہ لے لیں، مال ٹاؤن میں مناج القرآن میں 14 آدمی مارے گئے تھے، پولیس نے مارا، رپورٹ آئی، رپورٹ کر کے شہباز شریف کو الگ کر دیا گیا، فلاں کر دیا، لیکن اب وہ پھر دوبارہ سلسلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کو قوموں کی زندگی ایک دن میں 70 سال کوئی قوم کی زندگی نہیں ہوتی،
آپ کو اگر جمہوریت انٹرپٹ نہ ہو اور مارشل لا نہ لگے، ملٹری مداخلت نہ کرے، تو جمہوریت کی روایت چلتے چلتے جمہوریت پکڑ لے گی. ہندوستان میں بھی جمہوریت اس لیے جڑ پکڑ گئی کہ پہلے دن سے انہوں نے کسی چیز کو مداخلت کرنے کی نہیں تھی. اچھا یہ چلیں، آپ نے یہ نقطہ اٹھایا تو تھوڑا سا ایک ضمنی سوال میرا یہ بنتا ہے. ابھی آپ جس طرح فرما رہے ہیں سلسلہ شروع ہی ہوتا ہے اور ہم اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدشات کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، افواہ سازی شروع ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب نے بھی یہی کام کیا ہے، نواز شریف صاحب کے حلقوں میں بھی یہی کام ہوتا چلا ہے. یہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں یا واقعی ایسا کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے؟ لیکن سر جواب دیجیے گا بریک کے بعد. ناظرین واپس آتے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. صلاح الدین صاحب سے جو سوال کیا تھا سر، اس کا جواب آپ کے نزدیک کیا ہے کہ اداروں کو خامخواہ مطلب ہم گھسیٹنے لگتے ہیں سیاسی معاملات میں، کہیں صحیح ہے یہ غلط؟ دیکھیے یہی تو پرابلم ہے کہ سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے حکومتی اداروں میں. ریاستی اداروں کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ سیاست سے الگ ہوتے ہیں. مجھے اس بات پہ سخت اعتراض تھا اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کئی دفعہ کہ جب تک یہ کیس چل رہا تھا پاناما لیک کا تو تانیہ العزیز، طلال چودھری، مریم اورنگزیب یہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. حکومت ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر کے آپ سیاسی بیان نہیں دے سکتے. بالکل صحیح ہے. تو اخلاقیات تو وہیں گر چکی تھی. تو پھر آپ یہ اب کیا ہے، اب ان کو جا کر کے کہیں کسی ریسٹورینٹ میں کسی جگہ کرنا پڑتا ہے. تو حکومت اس لیے نہیں ہوتی کہ حکومت الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے. حکومتی اداروں کے سول سرونٹ جو ہیں ان کو آپ سیاست پہ نہ گھسیٹیں، بیوروکریسی کا لگ رہا ہے. اسی سے انتظامیہ چلتی ہے، ورنہ پھر پرابلم مسائل آئیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ افغانستان، پاکستان، بھارت اور چائنا کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو وفد پاکستان کا دورہ کرے گا، ایلس ویلز ان کا جو عہدہ ہے وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشین، سینٹرل ایشیا اور اسپیشل ریپریزنٹیٹو فار افغانستان اینڈ پاکستان، لیکن یہ ایکٹنگ پورٹ فولیو ہے ان کے پاس. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وفد جو ہے یہ کابل بھی جائے گا، بھارت بھی جائے گا. فی الحال پاکستان آ رہا ہے اور ایسے موقع پہ آ رہا ہے جب پاکستان میں سیاسی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. ریپریزنٹ کون کرے گا؟ کہا جا رہا ہے ملٹری اتھارٹیز ریپریزنٹ کریں گی حکومت پاکستان کو. تو یہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے. آپ چائنا کا اور پاکستان کا جو ایک کلوز فوجی تعاون کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس پر بھی روشنی ڈالی ہے اور اس پر. دیکھیے ایک دو چین اور امریکہ اس بیان کو اپنی نظر میں رکھیں کہ نواز شریف کے ہٹنے کے فوراً بعد چند گھنٹوں بعد چین سے بھی امریکہ سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون وزیر اعظم ہے کون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے بھی جو سی پیک کا منصوبہ ہے جہاں $65 بلین کی انویسٹمنٹ آپ کی آ رہی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں گئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ، انہوں نے بھی ایک چیز کہی کہ ہم پاکستان کو دے رہے ہیں پیسہ، ہم کسی بھی ذرا تو ایک اچھی علامت ہے. ایک چیز امریکہ کے بارے میں ابہام ہے تعلقات سے آپ کے بارے میں. امریکن جو ہیں وہ آپ کو $50 ملین کی امداد ملٹری سے روک دی پینٹاگون نے. دوسری طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کبھی کچھ بیان دیتا ہے، کبھی کچھ بیان دیتا ہے. وہ کچھ شش و پنج کی اس میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ پاکستان سے کیسا تعلقات ہے. اب ایک ریگولیشن آ رہا ہے وہ ملٹری سیکرٹری، لیکن میرا وزارت خارجہ کے لوگوں سے بھی ملے گا، ہو سکتا ہے صدر مملکت سے بھی ملے یا مشیر خارجہ تو رہے گی تو، لیکن فارن آفس کے سیکرٹری ہیں ان سے ملے گا. پاکستان کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی کسی بھی نظروں میں. جو ایسا لوکیشن ہے ہماری افغانستان سے، اگر ان کو تعلقات رکھنے ہیں یا اپنی فوج رکھنی ہے وہاں پہ فوج بڑھانی ہے، جو کہ سینٹ میں ڈیمانڈ ہو رہا ہے اور ان کے میٹس ڈیفنس سیکٹر نے کہا بھی کہ امریکہ میں اور زیادہ فوج بھیجیں، کریں ان کی مرضی ہے. لیکن یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی کاسٹ پہ آپ نہیں کر سکتے. پاکستان کو آپ کو خوش رکھنا ہوگا، ساتھ لے کے چلنا ہوگا، چاہے وہ اشرف غنی ہو چاہے واشنگٹن ہو. یہ اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی. ہماری اہمیت جیو پولیٹیکل افغانستان کے حالات میں بہت زیادہ ہے، مڈل ایسٹ کے حالات میں بہت زیادہ ہے. اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا اگر وہ کر رہے تو ایک اور حرکت ایف پیک کا جو بہت زمانے سے ایک نمائندہ خاص تھا جس پہ مجھے آبجیکشن تھا کہ افغانستان پاکستان کو ایکویٹ نہیں جاتا، تو ایف پیک ہے. افغانستان پاکستان کی بات کرو، پاکستان افغانستان کے برابر نہیں ہے. ہم 20 کروڑ ملک کا ہمیں وہ چھوٹے سے اتنا سب، لیکن ایف پیک کا عہدہ ختم کر دیا گیا. اب اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آ رہا ہے تو آپ لیول دیکھ رہے ہیں کس لیول بات کر رہے ہیں ہم سے.
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों नहीं आता? सही कह रहे, ये मसला होता है। आप देखिए, मेरा ख्याल अमेरिका को, और वो भी एक्टिंग है, अमेरिका को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अहमियत उसकी नज़र में क्या है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी में वो नहीं आता तो साफ साफ कह देंगे भाई हम ठीक है, हम अपनी राय मुतय्यन कर लेते हैं। सही है, सही है। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अबू धाबी से बात कर रही हूँ। पहले तो मेरा मुअद्दबाना सलाम आप सबके लिए। जी जी। दूसरी बात ये है कि मुझे 1 मिनट के लिए प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आप मेरी नजर में बहुत डिसेंट एंकर हैं। आपके चैनल के भी कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज है। बाकी मैंने सिर्फ ये कहना है कि जो कुछ पाकिस्तान में वो बहुत बुरा हो, हम लोग के यहाँ बहुत शर्मिंदगी में होती है, हद से ज्यादा शर्मिंदगी है। पाकिस्तान मेरा इश्क है, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। फॉर गॉड से अब तो जो कुछ होना था वो हो गया। आपके कुछ चैनल हैं जिसमें मुझे नाम लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। ARY चैनल जो है वो टॉप लिस्ट पे, इतनी उनके एंकर जो कुछ जो जितने लोग आते हैं वो इतना बुरा भला कहते हैं, खुदा के लिए उनसे कहिए ये एब्यूसिव लैंग्वेज। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह कॉलर ने बात की है कि कुछ हल्के मीडिया में अब बहुत ज़्यादा बटे हुए नज़र आने लगे हैं, और एक आम व्यूअर भी अंदाज़ा कर रहा है कि उनका मकसद इंतशार होगा, शायद अमन शायद नहीं है, और जो एक हकीकत पर मबनी एनालिसिस हुआ करता है वो भी नहीं है। आप खुद किस तरह एज अ मीडिया मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं कॉलर से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जो भी खातून थी। मीडिया डिवाइडेड है इस वक्त, मीडिया पार्टी बन चुका है। मीडिया का रोल होता है एक न्यूट्रल। आप एक हक़ाइक़ लोगों के सामने रख दें, तबसरा न करें उस पर, तबसरा करना चाहते हैं तो तबसरा कर ले, लेकिन हक़ाइक़ सामने रख दें। और आपके जो व्यूअर्स है, नाजरीन जो हैं मीडिया का, प्रिंट मीडिया हो, उसके क़ारीन और TV के नारीन, वो खुद फैसला करने के साथ क्या है, उनको अपनी राय कर देते। आप उनको गाइड कर सकते हैं कि साहब ये गलत है, ये सही है। लेकिन मीडिया का रोल ऐसा हो गया कि बट गया है, कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग उधर हो गए, जो मीडिया का रोल नहीं है। तो सर ये रोल डिफाइन कैसे हो गया अचानक से? यानी क्या कहने वाले जो इल्जाम लगाते पैमरा किस चीज़ की दवा है, किस मर्ज की दवा है वो? पैमरा को खुद चाहिए कि उसको जनरल गाइडलाइन दे कि आप न्यूट्रलिटी होकर बात करें। ठीक है। मुझे याद है पाकिस्तान टेलीविजन, मुझे एक दिन प्रोग्राम बनाया गया था JIT के ऊपर, जजमेंट आया था। रात को उन्होंने मना कर दिया कि नहीं वो इस्लामाबाद से आपसे भी पर लेंगे, वो मुझे बताया गया तो मैं समझ गया, इसलिए कि 2 दिन पहले मैं कह चुका था कि ये फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। अच्छा। ये नहीं होता, तो मुझे अंदाजा था कि पाकिस्तान टेलीविजन मुझे नहीं बनाना चाहता कि स्टेट, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मिल्कियत स्टेट की है, अफराद की नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और हम अगर कर रहे हैं, जो मीडिया कर रहा है, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, उसको अपनी न्यूट्रलिटी, जर्नलिस्ट अपनी न्यूट्रलिटी अपनी उससे अपने पहचाना जाता है, और उसी में उसकी इज्जत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब का ज़रा जिक्र करना चाहूँगी मैं। सलाउद्दीन अदर साहब वोट शाहिद खान को देंगे, पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली का सोच रहे हैं। दूसरी जानिब उनका कहना यह है कि मौजूदा हालात में हुकूमत से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रख रहे, वफाकी काबीना में कोई बड़ी तब्दीली भी नहीं लाई जा रही। अच्छा, एक और बयान इन्होंने जो अभी 2-1 दिन पहले दिया था, उनका कहना यह था कि जो आर्टिकल्स 62 और 63 हैं, उनका इतलाक़ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, इनका कहना यह है कि उन शिकों की डेफिनेशन आनी चाहिए, तशरीह होनी चाहिए। पहले तो ये बहुत ज़्यादा डटे हुए थे, आइन से निकालने के ख़िलाफ़ हैं, अभी तक हैं, तो ये क्या पिक एंड चूज़? मैं इसका क्या जवाब दूँ? मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पे बहुत सारे सवालात उठते हैं। सही है। सियासी किरदार पे या ज़ाती किरदार पे? उनके अपने किरदार पे, सियासी किरदार पे। अच्छा, ठीक। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मौलाना डीजल के नाम से वो मशहूर हैं। फिर ये भी कहा गया एक ज़माने में कि आर्मी से उन्होंने 600 एकड़ ज़मीन ले ली है। तो इनके किरदार पे किस तरफ हैं अल्लाह जाने, खुदा मालूम। ये अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे मुझे नहीं मालूम, ये जाने। लेकिन मौलाना पहले अफजली के साथ बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके औरत हुक्मरान नहीं बन सकती मुस्लिम ममालिक की, और ख़ुद उसके मिनिस्टर कश्मीर कमेटी, आज भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है। ज़रा मुझे बताइए कितनी दफ़ा ये इन्होंने दौरा किया मुल्कों का कश्मीर कमेटी के बारे में। तो मौलाना फजलुर रहमान की बात छोड़ें, ये इस काबिल नहीं कि उठ सकते हैं। अच्छा, चले भाई, उनके सुनने वाले हो सकता है अफसर ज़्यादा नाराज़ हो जाए। मुझे पता है, मुझे बुरा वाला कहेंगे, कहने दीजिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को जो एक देखिए, एक तो उनकी मजहबी है। मेरा सवाल जो था वो बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। मैंने ये सवाल 2-1 दिन पहले भी उठाया था कि हम सियासी मामलात को
دینی انداز میں ٹیکل کر رہے ہیں اور دین کو سیاست کے ساتھ جوڑ دیا. یہ بھی تو ایک ہے نا مسئلہ. پاکستان میں گڑبڑ ہو گیا ہے نا. جی دینی جماعتوں کا رول اور ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا رول. اور اگر دینی جماعتیں سیاست میں آ گئیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آ جائیے آپ, عوام کی رہنمائی کریں دین کے نقطہ نظر سے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر دین کو چھوڑ کے آپ سیاست کو ترجیح دینے لگے تو پھر آپ کا کردار مشکوک ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, افسوس کا مقام ہے کہ دینی جماعتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہیں جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اچھا, یہ سوال بھی میں آپ کے سامنے دہراؤں گی کیونکہ اور ایکسپرٹس کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کیا. اس وقت نیب جو ہے وہ ادارہ ہے جو فوجی عامر کی آپ کو تحفہ ہے, دین ہے, ٹھیک ہے. نیب کیا ہے؟ نیب مشرف صاحب کی لیگیسی ہے نا, نیب بحیثیت ادارہ انہوں نے بنایا تھا. جی اچھا, نہیں نیب پہلے بھی تھا, مطلب اس کا سیف الرحمان تھے, جی وہ لیکن ان کا رول اور تھا. جی ہاں. اچھا, 62-63 کے آرٹیکلز زیاد صاحب کے زمانے میں آئے. اس وقت جو لوکل باڈیز ایکٹ پاکستان میں لاگو ہے وہ بھی زیاد صاحب کی بعد ہی آیا. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو فوجی آمریتوں کے زمانے کے احتساب کے مختلف طریقے ہیں وہ جمہوری حکومتوں نے بعد میں ان پر آئینی طور پر کام کیوں نہیں کیا اور اب روتے کیوں ہیں وہ؟ دیکھیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے فضا کہ ملک میں لوکل باڈی الیکشن بہت مضبوط ہے. اس لیے کہ آپ جتنی بھی ترقی پذیر ممالک دیکھ لیں, انگلستان ہو, برطانیہ ہو, جرمنی ہو, جاپان ہو, کوئی بھی ملک, وہاں میونسپل الیکشن کو میونسپل کاؤنٹیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. میئر کاؤنٹی کا جو ہے چھوٹے سے علاقے کا وہ ذمہ داری دیکھتا ہے, نالی بنوانا ہے, شہر بنوانا ہے, لوگوں کے اسکول کھولنے کا. ہمارے ملک میں ایم این ایز ایم پی ایز بجائے لیجسلیشن کرنے کی وہ ساری پھر چیف منسٹر پنجاب میں آپ دیکھ لیں گھومتے پھرتے ہیں ہر جگہ, یہاں تک کہ نالی تک بنانے کو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کو تقسیم اختیارات کرنا پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی لوکل باڈی الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر سب ملٹری ڈکٹیٹر نے کرائے. ضیاء نے کرائے, مشرف نے کرائے, اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں بیسک ڈیموکریسی, خیر وہ تو اس کا ذکر چھوڑے. لیکن جو مشرف نے ڈیولوشن پلان دیا تھا وہ بہت اچھا تھا, کاش اس پہ عمل ہو جاتا. اور آپ نے دیکھا نتیجہ کتنا اچھا آیا تھا کراچی لاہور وغیرہ. بالکل ایسا ہی بات تھا, ختم ہو گیا. تو ہم اب آپ ٹاؤن ناظمین ہیں, کراچی میں 14-15 ٹاؤن ہے ناظمین, اس ناظمین منتخب نمائندے عوام نے منتخب کیا ان کو, کون بیٹھا اس کو؟ ڈپٹی کمشنر. بالکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سارے معاملات پہ بھی مزید آگے کسی نشست میں بات رہے گی. آپ نے پروگرام دیکھا, اجازت لیں گے, اللہ حافظ.